السلام علیکم. میرا سوال یہ آپ سے کہ جو عرفے کے روزے کے بارے میں بات کی آپ نے، تو عرفے کا روزہ اس دن رکھنا چاہیے جس دن حاجی عرفے کے میدان میں ہوتا ہے، یا پھر اپنے انڈین ٹائم کے حساب سے 9 ذی الحجہ کو رکھنا چاہیے؟ بھائی نے سوال کیا کہ عرفے کا روزہ انسان کب رکھے، حاجی جب عرفات کے میدان میں ہوتا تب یا پھر 9 ذی الحجہ؟ تو یاد رکھیں حدیث کے الفاظ تو اسی طرح ہے کہ صوم یوم عرفہ، عرفے کے دن کا روزہ، جس سے علماء کی ایک جماعت ہے ان کا کہنا ہے کہ جب حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں تبھی رکھا جائے. اگر آپ کو معلوم ہے، سہولت ہے کہ وہ کب ہوتے ہیں تو آپ اس دن رکھیں. دیگر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پہلے زمانے میں تو ناممکن تھا کہ پتہ کر سکے کہ حاجی کب عرفے کے میدان میں رہیں گا، لہٰذا وہ اپنے علاقے کی 9 ذی الحجہ کو رکھ لے. تو زیادہ بہتر بات میں یہی سمجھتا ہوں یہی ہے کہ جن لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ عرفے حاجی کب داخل ہو رہا ہے تو وہ تب رکھے، اور اگر ایسی سہولت نہیں ہے تو وہ لوگ جو ہے 9 ذی الحجہ اپنی تاریخ کے اعتبار سے پھر وہ کبھی بھی ہو تب رکھ لے. اور وہ زیادہ جو ہے بہتر نظر آتا ہے کہ اکثر لوگوں کو مشکل ہوتا ہے یا معلومات نہیں ہوتی اور سہولتیں نہیں ہیں، لیکن ٹیکنالوجی ایڈوانس بھی آج کل. تو بہرحال دونوں ہی قول موجود ہیں. ایک کا کہنا یہ ہے کہ عرفے کا روزہ حدیث میں الفاظ ہے، لہٰذا حاجی جب میدان عرفات میں جاتا ہے تبھی وہ عرفہ کہلاتا ہے، لہٰذا تب کریں گا. اور کچھ نہیں کہا، نہیں وہ عرفے سے مراد 9 ذی الحجہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ تھا. تو لہٰذا بہرحال اس میں اختلاف ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی معلوم ہے اس دن بھی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، نہ معلوم ہو تو 9 کو رکھ لے بھی انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. فیض بھی یہ سوال تھا کہ بعض مسجدوں میں عاشورے کی نماز بھی ہوتی ہے، کیا عاشورے کی نماز جائز ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ بعض مسجدوں میں عاشورے کی نماز ہوتی ہے، اور میں بھی چھوٹا تھا تو میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا، اس کے بعد تو کبھی نہیں دیکھا کہ عاشورے کے دن مطلب وہ 10 محرم کو ایک خاص نماز ہوتی ہے عاشورہ جس کو کہتے ہیں. تو یاد رکھیے 10 محرم کو کوئی خاص نماز ثابت نہیں ہے، اور جتنی بھی باتیں آتی ہیں وہ تمام بدعتیں ہیں یا پھر وہ تمام چیزیں موضوعات میں سے مطلب ایسی روایتیں جو من گھڑت ہے. تو لہٰذا عاشورہ 10 محرم کے دن کوئی خاص نماز نہیں ہے. آپ کو کوئی نماز پڑھنا اپنے اعتبار سے نفل وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن خاص طور سے اس دن کی کوئی نماز نہیں ہے، نہ ہی عرفے کی کوئی خاص نماز ہے. ہاں روزہ ہے، آپ رکھ سکتے ہیں. تو عاشورے کا بھی روزہ ہے جو ہمیں رکھنا ہے، لیکن اس دن کی کوئی خاص نماز نہیں ہے ترکی. کسی نے سوال کیا جو تسبیحات میں نے بیان کی ہے کیا عام دنوں میں بھی وہ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے میں نے شروع میں کہا اللہ کی تکبیر، تمہید، تحلیل اور تحمید یہ ایسے اعمال ہے، مطلب جس کو ذکر بولیے عام زبان میں، یہ ذکر ہر بار کرنا ہے، صبح اور شام، دن اور رات. ہاں کچھ ذکر مخصوص ہے تو ان کو تو مخصوص تعداد میں مخصوص وقت پہ ہی کرنا چاہیے. کچھ ذکر بالکل عام ہے. تو میں نے جو ذکر ابھی پڑھے آپ کے سامنے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک ہے، یا اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ، یہ وہ تمام اذکار ہے جو آپ بالکل عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں. ان دنوں میں خاص یہی الفاظ سے کرنا ہے، لیکن یہ تمام کے تمام اللہ کی بڑائی بیان کرنے الفاظ ہے. آپ غیر جو ہے ذی الحجہ بھی ان تکبیرات کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن بآواز بلند نہیں کریں گے، چونکہ ذی الحجہ میں بآواز بلند کرنا ثابت ہے، تو اس کے علاوہ نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ خاتون ہیں تو بالکل آپ خاموشی میں کریں گے. ویسے ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں میں اگر کوئی غیر محرم سننے کا ڈر نہ ہو تو آپ بہرحال تیز بھی کر سکتی، مسئلہ نہیں ہے، لیکن غیر محرم اگر سنیں یا ڈر ہے تو اس کے میں خاموشی سے آپ کیجیے، مسئلہ نہیں ہے. لیکن عام دنوں میں جب آپ کریں گے تو تکبیرات بآواز بلند نہیں کریں گے. لیکن ہاں یہ تکبیرات عام ہیں، آپ اس کو عام دنوں میں بھی اور کبھی بھی کر سکتے ہیں. یہ اللہ کی بڑائی اور جو ہے کبریائی بیان کرنے والی چیزیں تھیں. بھائی نے سوال کیا کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہو، خاص طور سے جو بکرا ہو. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو حدیث میں لفظ آتے ہیں وہ عمر نہیں آتے بلکہ آتا ہے دانت والا ہو. ٹھیک، دانت والا. حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ مت ذبح کرو مگر دانت والا، سال والا نہیں آتا ہے. تو لہٰذا جو جانور اپنے دانت گرا کے دوبارہ لے آتا ہے، اور جانور دو دو کر کے ان کے جوڑی میں دانت گرتے ہیں، تو دانت گر کے جب اس کے دوبارہ نئے دانت آ جاتے ہیں تو تب وہ جانور قربانی کے لائق ہوتا ہے. پھر عمر چاہے 1 سال ہو، 2 سال ہو، 3 سال ہو، اگر دانت گر کے نہیں آئے تو قربانی نہیں ہوں گی. لہٰذا بکرا عموماً 1 سال میں دانت گرا کر دوسرے سال میں لے کر آتا ہے. گائے بیل 2 سال میں دانت گرا کے عموماً تیسرے سال میں لاتا ہے، اور اونٹ 4 سال میں دانت گرا کے 5ویں سال میں جب داخل ہوتا ہے دانت نئے آتے ہیں اس کو. لیکن حدیث میں الفاظ عمر کے نہیں ہیں، وہ ہے دانت والا. لہٰذا آپ جانور کے دانت چیک کریں. جو لوگ فیلڈ میں ہیں وہ بالکل جان سکتے ہیں دانت کیسے دیکھے جاتے ہیں. دانت دیکھیں، دودھ کے دانت چھوٹے ہوتے ہیں، نئے دانت بہت بڑے بڑے آتے ہیں اور 2 جوڑی میں آتے ہیں. لہٰذا دانت والا الفاظ ہے. تو جس جانور کے دانت گر کر آ جائے، پورے نہیں صرف 2، جانور کے 2 گرتے ہیں، 2 گر کے آگے مطلب وہ لائق ہے قربانی کی. پھر 4 آتے ہیں، پھر 6 ہوتے ہیں، ایسے بڑھتے آتے ہیں، اس سے عمر بھی پتہ چلتی ہے. تو لہٰذا دانت گر کے جب آ جائے اس کے نئے 2 تو بہرحال پھر اس کو آپ قربانی کے لیے کر سکتے. تو عمر کی قید نہیں دانت کی. اور جو ہے
تمام قربانی کے تعلق سے تفصیلات یا بہت سارے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے جاننے کے لیے میرا ایک لیکچر ہے قربانی کے مسائل، تو انشاءاللہ عزیز آپ اس کو ضرور سنیں، اس میں بہت سارے مسائل میں نے قربانی کے تعلق سے لیے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے ہفتوں میں ہم کچھ لیکچر بقرعید سے پہلے لے لیں گے ایک آدھ مہینہ، تاکہ بہت ساری باتیں قربانی کے تعلق سے لوگ پوچھتے ہیں اس کو ہم اس میں کور کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ نظر کے جو روزے رہتے ہیں وہ اپنے نفل روزوں میں ملا سکتے ہیں کہ ان کو الگ ہی رکھنا چاہیے؟ بھائی نے سوال کیا کہ جو نظر کے روزے ہوتے ہیں کہ ہم نفل کے روزوں کے ساتھ ملا دیں یا الگ، تو یاد رکھیں نظر کے روزے یہ واجب ہوتے ہیں، تو لہٰذا آپ کو اس کو الگ سے ہی رکھنا پڑے گا، نفل روزوں کے ساتھ یہ نہیں ہو مطلب کہ نفل روزہ بھی ہو جائے نظر کا بھی ہو جائے، ایسی نیت سے نہیں ہوگا، نظر کے روزے الگ رکھنا پڑیں گے، نفل روزے آپ کو الگ کرنا پڑیں گے، تو لہٰذا اگر کسی نے نظر مانگی تو نظر کا پورا کرنا واجب ہے، تو نظر کے روزوں کو آپ کو الگ سے رکھنا ہوگا۔ نفل روزوں میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شوال کے 6 رکھ رہا ہوں تو اس میں نیت کر لو کہ اللہ شوال کا پہلا اور نظر کا، وہ ویسا نہیں ہوگا، نظر واجب ہے پورا کرنا، لہٰذا اس کو آپ کو الگ سے کرنا ہوگا، نفل روزے کو آپ کو الگ سے رکھنا ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جو حقوق العباد کا جو معاملہ ہے تو غیر مسلم کی اگر کسی نے چغلی کیا کہ آخرت میں نیکی دینا پڑے گی، غیر مسلم کا اگر بری بات کسی نے کہی تو اس کا کیا معنی؟ بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی غیر مسلم کی چغلی کرے تو اس کے بدلے نیکیاں لے لی جائیں گی، تو غیر مسلم کا کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے حقوق العباد میں مومن اور کافر کا زیادہ فرق نہیں ہے سوائے چند چیزوں کے اندر، جیسا کہ کسی مسلمان کا پیسہ لیا تو گناہ گار ہوگا، تو غیر مسلم کا بھی پیسہ لیا تو گناہ گار ہوگا، کسی مسلمان کو بیجا ظلم کیا تو گناہ گار ہوگا، تو ویسے ہی گناہ گار کسی غیر مسلم پہ بیجا ظلم کیا تو بھی ہوگا، کسی مسلمان کو ستایا تو اس کو گناہ ملے گا، تو ویسے ہی کسی غیر مسلم کو ستایا تو بھی گناہ ملے گا، سمجھ رہے آپ؟ کسی مسلمان کو دھوکہ دیا گناہ ملے گا، تو ویسے ہی کسی غیر مسلم کو بھی دھوکہ دیا تو گناہ گار ہوگا، لہٰذا کسی مسلمان کی چغلی کیا تو گناہ گار، تو ویسے ہی بنا کسی شرعی عذر کے کسی غیر مسلم کی چغلی کرنے والا بھی گناہ گار ہوگا، لہٰذا اسے چاہیے کہ اسے معافی مانگ لے کہ میں نے پیٹھ پیچھے تیری نندا کی تھی، تجھے برا بھلا کہا تھا، اب میں تو اس سے क्षमा چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں اس چیز کے لیے، مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن ان کے پاس یہ چیز کو گناہ میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک لائف سٹائل ہے، اور افسوس کی بات ہے مسلمانوں میں بھی غیبت چغلی کرنا، جانے کے بعد محفل میں کسی کی برائی بیان کرنا، یہ بالکل ایک عام جینے کا طریقہ ہے، تو لہٰذا اگر کسی غیر مسلم کی بیوی ہوں گی تو آپ کو معافی اس سے مانگنا ہوگی، اللہ سے بھی توبہ کرنی ہوگی کہ اللہ میں نے کیا، اور اس سے بھی اس لیے کہ حقوق العباد کا، جیسا کسی غیر مسلم کے بارے میں جھوٹ بولے تو گناہ ہوگا آپ کو، غیبت کرے تو بھی گناہ ہوگا، چغلی کرے تو بھی گناہ ہوگا، یا اس کے بارے میں بہتان الزام لگا دیے تو بھی گناہ ہوگا، یہ سب سیم ہے، تو لہٰذا آپ کو اس سے بھی معافی مانگنی ہوگی، بھائی مجھ سے غلطی ہوئی اور میں اس کے لیے क्षमा چاہتا ہوں یا معافی چاہتا ہوں۔ ہاں بھائی کا سوال کا حصہ تھا کہ آخرت میں کیا نیکی دینا پڑیں گی، تو ہاں اگر دنیا میں انسان نے حساب برابر نہیں کیا تو آخرت میں اس کی نیکیاں جائیں گی، اور بات یاد رکھیے غیر مسلم کو جو نیکیاں مسلمان کی ملیں گی اس کو کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا، لیکن ہمارے نام اعمال میں سے تو نمبر کٹ ہو جائیں گے، یہ بات تو طے ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر اس نے بہت نیک کام کیا غیر مسلم نے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جہنم کا عذاب ہلکا ہوگا، جنت میں تو کسی حال میں نہیں جائیں گا، لیکن نقصان یہ کر بیٹھیں گے ہم لوگ کہ اس کی غیبت کرنے کی وجہ سے ہمارے تو نام عمل گھٹا کے چلا جائیں گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے، لیکن ہمارے نام عمل میں گھٹوتی ہو جائیں گی، کمی ہو جائیں گی، تو ہاں آخرت میں اگر یہ نہ ہوا تو اللہ جب حساب کتاب کریں گا تو جو بھی طے ہوں گا غیبت کے بدلے کتنی نیکیاں وہ بھی لے جائیں گا، اور یہ بالکل ہو سکتا ہے درکی، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے دنیا میں برابر کر لینا دینا، بات کرنا، معافی مانگنا زیادہ اچھا بنسبت آخرت میں پکڑ ہونے کے مقابلے میں۔ السلام علیکم۔ یہ وادی جن کی کیا حقیقت ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ وہ جن ہمیں ڈھکلتا ہے جب کار میں آتے تو کراس کر دیتی ہے 100 کی اسپیڈ، کیا وہ میگنیٹک کی رہتی ہے کبھی رہتی ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ وادی جن جو ایک علاقہ ہے تو بہت سارے اس کے بارے میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہاں جن رہتے ہیں اور فلاں ہیں، ٹھیک ہے، اور گاڑی جو ہے خود بخود چلتی ہے اور وہ پانی ڈال دے تو اوپر کی سمت جاتا ہے، ہائٹس کی طرف بڑھتا ہے، حالانکہ ادھر ڈھلان ہے اور ادھر چڑھاؤ ہے، اور اسی طرح گاڑی 100 کی سپیڈ تک بغیر خالی اگر انجن چالو ہے آپ اس ایکسیلیٹر مت دی چلے جاتی ہیں، تو یاد رکھ لیجئے دنیا کے اندر ایسے کچھ اسپیشل میگنیٹک زونس ہیں، آپ نیٹ پہ ڈالیے ہو، جس میں سے وادی جن بھی ایک وہی مقام ہے جو اسپیشل میگنیٹک زون ہے، مطلب ایک ایسا مقام جہاں جو ہے مقناطیسی شعاعیں جس کو بولیں گے، میگنیٹک ویوز اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ ویوز کی وجہ سے جو چیز میٹل کی ہوتی ہے یا جو چیز میں وزن ہوتا ہے وہ چیز اس ویو کی طرف اپنے آپ کو کھینچے چلی جاتی ہے، اور چونکہ پوری لوہے کی ہوتی ہے، جب اس کو آپ کھڑے کر دیں تو ویوز کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کار دھکا لے کے خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہے، اگر بریک نہ لگایا جائے تو بڑی رفتار سے بلکہ 100-120 کلومیٹر بلکہ مائلز کی سپیڈ تک چلی جاتی ہے بغیر ایکسیلیٹر دیے کے، تو کوئی جن دھکا نہیں دیتا ہے۔ جب ہم چھوٹے تو یہ بات بڑی آتی تھی، لوگ آتے تھے حج کر کے بولتے تھے وہ وادی جن میں گئے، کار کھڑی ہو گئی، وہ گاڑی کو خود جن نے دھکا دیا، لے جا کر وہاں پہنچا دیا، تو پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ اسپیشل میگنیٹک زونس ہیں، اور اسی قسم کا ایک زون پاکستان میں بھی ہے
جس کو پتہ نہیں کیا وہ وادی علی بولتے ہیں کہ حضرت علی آتے ہیں اور گاڑیوں کو دھکا دے کے چالو کر دیتے ہیں، وہ بھی اسپیشل میگنیٹک زون ہے. وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ گاڑی کو رکھیے وہ خود بخود چڑھ جاتی ہے، مطلب ہے تو علاقہ چڑھاؤ والا لیکن گاڑی اوپر کی طرف آرام سے چڑھ جاتی ہے بغیر ایکسیلیٹر دیے کہ یہ اسپیشل میگنیٹک زون سے یاد رکھیے. اس لیے کہ اگر کوئی کہ نہیں حضرت علی آ کے مدد کرتے اور یہاں جن کرتے ہیں تو پھر امریکہ میں بھی ایسے زون سے اور یورپ میں بھی ہے. اب وہاں کون آ کے کرتا ہوں گا؟ کرسٹوفر آ کے کرتا ہوں گا یا فرنانڈیز آ کے کرتا ہوں گا؟ کون کرتا ہوں گا؟ وہ بھی اپنے عقیدے رکھتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ وادی جن اور ایسے کچھ مقامات دنیا میں 6 سے 7 ہے جو اسپیشل میگنیٹک زونس ہے جس میں مقناطیسی شعاعیں بہت زیادہ کام کرتی. کیوں؟ اس کے پیچھے سائنٹیفک ریزن سے ایگزیکٹلی فیکٹس تو نہیں دیے گئے لیکن کچھ ریزنس وہ کوٹ کرتے ہیں کس وجہ سے ایسا ہوتا ہوگا کہ اسپیشلی ان زونز میں. تو وادی جن بھی ایک ایسا ہی مقام ہے جہاں اسپیشل میگنیٹک زون ہے جہاں بہت زیادہ مقناطیسی شعاعیں ہوتی ہے جس کے نتیجے میں کوئی چیز جو وزن رکھتی ہو یا خاص طور سے دھات کی ہو وہ اس چیز کی طرف دھکا پا کر چاہے وہ چڑھاؤ کیوں نہ ہو وہ ویو جس طرف کھینچ لے جاتی اس طرف اس کو پش کرتی ہے یا دوسرے زبان میں پل مطلب کھینچتی ہے اپنی طرف جس کی وجہ سے چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہی نتیجہ ہے کہ گاڑی وہ ہو رہی ہے کوک کا ڈبہ ڈال دیے تو اوپر کی طرف چڑھتا ہے مطلب ادھر چڑھاؤ ہے ادھر ڈھال ہے لیکن وہ چڑھاؤ کی طرف چڑھتا ہے ڈبہ اس لیے کہ وہ مقناطیسی شعاعیں جو اس کے ساتھ ایسا عمل کرتی ہیں. تو لہٰذا وہ اسپیشل میگنیٹک زونز میں سے دنیا کے اس کی اگر آپ کو اسٹڈی کرنا ہے تو ویکیپیڈیا پہ جا کے آپ ڈالیے اسپیشل میگنیٹک زونز یا وادی جن تو وہ پوری تفصیلات دے دیں گا کیوں یہ فینومینا ایسی چیز وہاں ہوتی ہے اور سائنٹیفک بیسس انشاءاللہ انہوں نے ایکسپلین کرنے کی اس میں کوشش کی ہے. تو کوئی حقیقت میں وہاں جن نہیں ہے کوئی جن دھکا نہیں دیتا ہے یہ سارے اسپیشل میگنیٹک زونز ہیں جہاں اس طرح سے بہرحال یہ چیزیں ہوتی ہیں. پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے. السلام علیکم شیخ. ہمارا سوال یہ ہے کہ بقرعید کے تعلق سے جو ابھی جو جانور ذبح کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب جانور جب ذبح ہوتا ہے تو اس کی کلپ بناتے ہیں اور واٹس ایپ پہ ڈال دیتے ہیں. یہ چیز کیا درست ہے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جانوروں کو جب قربانی کے دن ذبح کیا جاتا ہے تو وہ ذبح کے ایک تو ویڈیو بناتے ویڈیوگرافی کرتے ہیں اور اس کے بعد نیٹ پر اپلوڈ کر دیتے ہیں. یہ بہت ہی عجیب اور غریب اور جس کو کہیں گے گھنونی حرکت بھی ہے اس اعتبار سے. پہلا کہ اس میں ریا شامل ہے کہ آپ نے جانور ذبح کیا اور دنیا کو بتانا چاہ رہے کہ ہم نے یہ عمل کیا. ٹھیک ہے مطلب یوم النحر کے دن قربانی کے دن ہم نے جانور ذبح کیا اتنا ہٹا اور کٹا تھا اور اس طرح سے تھا ایک ریا. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اطراف میں جو اکثر غیر مسلم بستے ہیں بالخصوص ہندوستان کا اگر معاملہ لے اور جو کہ بہت بڑی آبادی 100 کروڑ کے قریب غیر مسلموں کی آبادی اور جو کہ دنیا کی فیصد کے اعتبار سے 1/7 ہے 1/7 ہوتی ہے. 700 کروڑ انسانی آبادی میں یہ ہے جس میں سے اگر چین کو لے لیا جائے چائنا لے لیا جائے تو وہ بھی جو ہے ماंس مچھلی یا جو ہے جانور کو ذبح نہیں کرتے. ہندوستان کا وہ حال ہے. بدھ کے ماننے والے جین کے ماننے والے بہت سارے ایسے مذہب ہیں ہندو ہمارے اطراف میں جو رہتے ہیں یہ لوگ اس کو حرام مانتے ہیں. ان کے نزدیک سخت پاپ اور گناہ ہے. جب ایسے ویڈیوز بناتے ایک تو اخلاص مار کھاتا ہے. دوسرا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے ویڈیوز اور کلپس نیٹ پر جاتے ہیں اور غیر مسلم ان کو دیکھتے ہیں تو نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ اسلام دشمنیاں ان کے گھر میں اور گھر کر جاتی ہیں. اسلام کے خلاف دشمنیاں ان کے دل میں اور گھر کر دی جاتی ہے. اس لیے کہ یہ ایک بہت عجیب و غریب عمل ہے. یاد رکھیں میرے اور آپ کے لیے جانور کو ذبح کرنا کوئی نئی چیز نہیں ہوتی ہے لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں مجھ میں اور آپ میں سے ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے آج تک جانور کو ذبح کیا بھی نہیں اور ہمت بھی نہیں کرتے ہیں کرنے کی. باوجود اس کے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم ہمت نہیں کر سکتے ذبح کرنے کی. ہوتا ہے نا ایسا. تو اندازہ لگائیے ایک غیر مسلم جس کے نزدیک کیڑا مارنا بھی حرام ہے غلط ہے اور ظاہر سے اسلام میں بھی بلا وجہ تو کسی بھی جانور کو کرنا. آپ جب ایسے کلپس بناتے ہیں اور جب کہ وہ اس جانور کو مقدس بھی سمجھتا ہو کبھی کبھی چلیے یہ تو اللہ کے بھیڑ بکری کو نہیں سمجھتا مقدس آپ نے کاٹ دیا لیکن جس جانور کو مقدس بھی سمجھتے ہو اس جانور کو ذبح کر رہے ہیں پھر آپ اس کی ریکارڈنگ لے رہے ہیں پھر اس کو آپ نیٹ پہ ڈال رہے ہیں. اس سے سوائے انتشار کے اسلام دشمنی کے اسلام سے نفرت کے اسلام سے انحراف کی
یہ قوم ہے اتنی ذلیل ہے، اتنے وہ ہے، یہ کر سکتے ہیں. اور جب وہ کسی جانور کو مقدس مانتے ہیں، اس حد تک مقدس مانتے ہیں کہ اپنے آپ سے، اپنی نفس سے بھی زیادہ مقدس اپنی ماں مانتے ہیں یا اس کی عبادت کرتے ہیں، اس جانور کو آپ خاص طور سے چھیڑنے کے لیے یا ان کو بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم کیسا اس کو کاٹتے ہیں اور کیا سلوک کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، اس سے بہت سنگین نتائج نکلتے ہیں. اس سے کبھی کبھار فسادات بھی ہو اٹھتے ہیں. اس سے کبھی کبھار انسان انحراف، سمجھ رہے آپ، نفرت کرنے لگتا ہے اسلام سے اور اس دین سے. حالانکہ یہ ایک ایسا جز ہے، ایک ایسا حصہ ہے، جب اسلام میں آ جائیں گا تو یہ بھی سمجھ جائیں گا کیوں کرتے ہیں. لیکن اس طرح سے ریکارڈنگز جو ہے اس کو ویسے ہی ایڈ بے بولتے ہیں نا، دور رکھتی ہے اسلام سے. ارے نہیں بھائی، اتنے خطرناک لوگ، ایسے لوگ ایسا سلوک کر دیں، اور پھر ایسے ریکارڈنگز ان کے لیے ریفرنس پوائنٹ بن جاتی ہیں. حال میں کسی نے ہمارے ملک کو بدنام کرنے کے لیے یا بتانے کے لیے کہ تم نے اگر بیف بین کیا ہے مہاراشٹر میں تو ہم اس کی جوابی کارروائی کریں گے، اور ہمارے پڑوسی ملک سے ہندوستانی جھنڈے کے اوپر جانوروں کو ذبح کیا، خاص طور سے بتا کر کہ یہ فیمیل ہے، مطلب یہ مؤنث جانور ہے، اور بتا کر کہ ہم یہ ذبح کر سکتے ہیں، تم یہاں بند کرتے ہو ہم وہاں کرتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. اس سے ہندوستانیوں کو آپ کی اس حرکت سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، سوائے اس کے کہ ان کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت بیٹھ جائیں گی. اس وجہ سے کہ آپ دیکھیں کسی بھی ملک کے جھنڈے کی بے حرمتی یہ درست نہیں ہے، چاہے وہ ملک مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس لیے کہ جھنڈے کی بے حرمتی ملک کی بے حرمتی مانی جاتی ہے. یہ بات آج سے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس سے پہلے بھی تھا. آپ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا نا، علم جھنڈا کس کے ہاتھ میں تھا؟ پہلے فلاں کے ہاتھ میں. شہید ہو گئے تو فوراً اٹھا لیا جاتا تھا، گرنے نہیں دیا جاتا تھا. پھر دوسرے نے اٹھائے، شہید ہو گئے. پھر تیسرے نے اٹھایا، ہوتا تھا نا. آپ نے کتنے واقعے سنے، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے ہے نا، تو 3 صحابی شہید ہوئے تھے. جھنڈے لیے، ہاتھ کاٹ دیے تو دوسرے ہاتھ میں لیے، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا تو گردن سے پکڑے، پھر گردن کسی نے مار دیا، جھنڈا گر گیا. پھر چوتھے نے آگے ڈنڈا اٹھا لیا، اور وہ خالد بن ولید تھے نا، جنگ مؤتہ میں ہوتا ہے. تو فلیگ جو ہوتا ہے، جھنڈا جو ہوتا ہے کسی بھی قوم کا، کسی ملک کا، وہ اہمیت ہوتی ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے. اس کی بے حرمتی ملک کی بے حرمتی مانی جاتی ہے. تو آپ کسی ملک کو اس طرح سے کریں گے بے حرمتی، پھر وہ ملک غیر مسلم، ان کو یہ چیز کا بہت زیادہ احترام ہے. بہت چلیے ہم سے کچھ ہو جاتا، ہم سے بہت زیادہ احترام ہے، پھر آپ اس جھنڈے کے ساتھ وہ سلوک کریں گے، اس پر جانور ذبح کریں گے. اس سے دعوت اسلام میں بہت شدید رکاوٹیں آئیں گی. آپ وہ کر کے کوئی شکتی پردرشن اور کوئی بتا نہیں سکتے کہ ہماری قوت ہے، اس لیے کہ آپ وہاں سے یہاں آ ہی نہیں سکتے. رہا مسئلہ یہاں رہنے والے سکون سے، امن و امان سے رہنے والے مسلمانوں کو ویسی حرکت اور ویسے ویڈیو سے اشتعال، جس کو بولتے ہیں نا خام و خواہ کی جوش پیدا ہوتا ہے، جس سے ہو سکتا ہے کوئی غلط حرکت کر بیٹھے. تو میں کہوں گا اور مسلمانوں سے اسپیشل اپیل کروں گا کہ اللہ کے لیے کوئی ویڈیو نہ بنائے، اس لیے کہ ویڈیو بنانے کا میں سمجھتا ہوں کوئی بینیفٹ بھی نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے. اس سے ایک تو ریاکاری ہوگی، دوسرا اقوام عالم جو ہے، جو جانور کو ذبح کرنے کے خلاف ہے، وہ لوگ انحراف سمجھتے نا، نفرت کرنے لگیں گے اس امن اور امان والے دین سے. کیوں یہ قربانی ہے؟ جب وہ اسلام کو سمجھیں گے نا تو قربانی کو سمجھ لیں گے. لیکن آپ کے ایسے ویڈیوز اگر قربانی کی وجہ سے اسلام سے دور رکھ دیں ان کو، تو پھر کب آئیں گے اور کب سمجھیں گے بتائیے مجھے. تو لہٰذا پہلے تو ریکارڈ مت کیجیے. ریکارڈ کیا ہے کسی انفارمیشن کے لیے یا کسی کو بتانے کے لیے کہ آپ کے جانور ذبح ہو گئے. کبھی ہو سکتا ہے نا، کسی نے پیسہ دیا، آپ نے بتایا یہ جانور تھا جو ہم نے خریدا آپ کے لیے، تو ایک انفارمیشن ہے. لیکن اس انفارمیشن کو انٹرنیٹ پر عام آپ پاس مت کیجیے، مخصوص انداز سے اس کو پروٹوکال کے ذریعے، پرائیویٹ میسج کے ذریعے آپ پاس کر سکتے. یہ ہے جس کو فارورڈ نہ کیا جائے. اور رہا معاملہ یوں ہی ریکارڈ کر کے نیٹ پہ ڈالنا، میں کہوں گا اللہ کے لیے بالکل 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 مت ڈالیے. یہ دعوت اسلام میں روڑا بنتا ہے، اسلام سے انحراف کی وجہ بنتا ہے، اسلام سے دوری کی وجہ بنتا ہے، مسلمانوں سے نفرت کی وجہ بنتا ہے. کہیں کہیں تو فساد اور فتنے کا یہ باعث بنتا ہے. اور کہیں کہیں غیر مسلم تنظیموں کو ہمارے خلاف اگر کسی کو بغاوت کروانا ہے تو یہ ویڈیوز اس میں سپورٹ کرتے، دیکھو تم جس کی بات کرتے یہ سلوک کرتا ہے، یہ تمہارا مسلمان بھائی، اور تم کیا اس کو بھائی بھائی بول رہے ہو، اور کائی کی جو ہے یہ مسلمان کبھی بھائی نہیں ہو سکتا تمہارا، یہ تو فلاں کرتے ہیں تو فلاں کرتے ہیں. تو کیوں یہ چیز کر رہے ہیں؟ یہ اسلام کا ایک حصہ ہے. جب وہ اسلام سمجھیں گا تو یہ بھی سمجھیں گا. لیکن ابھی وہ مسلمان نہیں ہے، وہ نہیں سمجھیں گا. آنے تو دیجئے. یہ ویڈیوز بہت سی بار دعوت اسلام میں فتنے اور فساد کے جو ہے باعث بنتے ہیں، دعوت اسلام میں روڑا بنتے ہیں. تو میں اپیل کروں گا خاص طور سے مسلمانوں سے، اور کیمرے تو اتنے عام ہو چکے، بالکل مت ریکارڈ کیجیے. یہ کوئی فخری علامت بھی نہیں ہے کہ جانور کو ذبح کیا تو بہت فخر ہے، یا اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ویڈیو گواہ بننے والا اللہ اس نے ذبح کیا تھا. اللہ کو تو سب پتہ ہے، اس کے فرشتے ہر چیز لکھ رہے ہیں، ہے نا. لیکن اس ویڈیو کی جو نقصانات ہیں، اس کے فائدوں کے مقابلے میں سمجھتا ہوں اتنے زیادہ ہے کہ میں یہ کہوں گا بالکل ریکارڈ ہی مت کیجیے. کیوں رکھتے ہو اپنے ہینڈ سیٹس میں بھی ایسی چیزیں ریکارڈ کر؟
ختم کر دیجئے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور لہٰذا اجتناب کیجئے، ایسی چیزیں بہت زیادہ فتنے اور فساد کی جو ہے باعث اور وجہ بنتی ہیں۔ السلام علیکم۔ قربانی میں جو ہم حصہ رکھتے ہیں تو کیا گھر میں ایک کی طرف سے رہیں گا یا سب کی طرف سے رہیں گا؟ فائنل سوال کیا کہ قربانی جو کرتے ہیں تو حصہ ایک کی طرف سے رہیں گا یا سب کی طرف سے رہیں گا، اور اس بات کو میں اس لیے بھی اب بیان کر دیتا ہوں کہ مہاراشٹر میں جو ہے بیف بین ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے مذکر اور مؤنث بڑا جانور دونوں نہیں ہوں گا، تو میں یہ کہوں گا کہ اب صرف چھوٹا جانور ذبح کیجیے آپ، ٹھیک ہے، بکرا بکری دمبا دمبی یہی ذبح کیجیے، خام و خواہ ہم یہ کر سکتے، ہم اس کے خلاف ہے، ہماری اتنی چلتی، ہم یہ بتا سکتے، ہم وہ کرتے، مجھے ایسا اندیشہ، ایسا اللہ کرے کہ نہ ہو، لیکن اندیشہ ہے کہ فتنہ کھڑے ہونے والا ہے، حالانکہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب یہ موقع بھی بہت اچھا ہے کہ سنت کو واپس ریوائیو کیا جائے، کہ آپ وسلم کے زمانے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہم اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے ایک جانور ذبح کرتے، ایک بکری ذبح کرتے، تو کسی نے سوال کیا ابو ایوب انصاری سے، ایک بکری ذبح کرتے پورے کرتے، اور گھر میں 80 لوگ ہو تو کہا 80 لوگ بھی ہوتے تو ہم ایک ہی بکری ذبح کرتے، تو پتہ چلا ایک حصہ پورے خاندان اور گھر کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ ہاں اللہ نے دیا ہے تو 1 2 10 20 25 50 100 کیجئے، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن کفایت جس کو بولتے ہیں نا، قربانی ہو جائے، ایک حصہ اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کے مطلب بیوی اور بچوں کی طرف سے کافی ہے، جس کو عام زبان میں کہوں گا ایک کمانے والا ایک حصہ ڈالے، یا ایک چولہا ایک حصہ ڈالے۔ میں ہوں اکیلا کماتا ہوں، میرے والد میرے پہ ڈیپینڈ ہے، میری والدہ میرے ساتھ رہتی ہے، میری بیوی اور بچے سب میرے ماتحت ہیں، تو میرا ایک حصہ میرے والد میری والدہ میرے بچوں سب کی طرف سے کافی ہے۔ نہیں میری والد کی انکم الگ ہے، میری الگ ہے، تو پھر 2 حصے، میرا اپنا، میرے بیوی بچے اس میں شامل، والد اپنا، ان کے بیوی اور ان کے وہ بچے جو کماتے نہیں ہیں ان پہ ڈیپینڈ ہے وہ اس میں شامل، بیٹیاں اگر ہوں گی یا چھوٹے بیٹے ہیں وہ اس پہ ہو گئے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بہت اچھا موقع ہے۔ اگر ویو بین ابھی ہے تو خاموخواہ لوگ بول رہے ہم کو اتنی قربانی کرنا، اتنے حصے کیسا کریں گے، اتنے بکرے کہاں سے لائیں گے، تو کوئی ضروری نہیں، آپ ایک چھوٹا جانور بھی لے لیں تو ایک حصہ پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے طاقت دی تو آپ ایک سے زیادہ کر سکتے ہیں، میں اس سے نہیں روک رہا ہوں، لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک حصہ آپ کی طرف سے اور آپ کے گھر کی طرف سے کفایت کر جائیں گے، مطلب ایک ارنر ہے، آپ ایک ذمہ دار ہے، ایک کمانے والے، تو جتنے لوگ آپ کے ماتحت ہیں کافی ہو جائیں گا، تو لہٰذا اگر آپ ایک بکری ذبح کر دیں یا ایک بکرا کر دیں تو سارے خاندان کی طرف سے ایک چھوٹا جانور ہو جائیں گا، اور بڑے جانور میں 7 خاندان ہو سکتے ہیں، 7 افراد نہیں، خاندان، ٹھیک ہے، 7 فیملی شامل ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ابھی ہمارے پاس بیف بین ہے تو ظاہر سی بات ہے بڑا اور چھوٹا مطلب ہم گائے اور بیل اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، تو میں یہ کہوں گا مسلمانوں سے کہ اگر حکومت نے یہ قانون دیا ہے تو خام و خواہ اس کی خلاف ورزی کر کے، یہ کوئی شرعی قانون نہیں میں بھی مانتا ہوں، لیکن خلاف ورزی کر کے خام و خواہ دین و ایمان کیوں ضائع کرنا جیلوں میں جا کے، جب آدمی کو سمجھ لیجیے اللہ نہ کرے کسی نے لایا اور پکڑا گیا، کتنا پیسہ خرچ ہوگا بیل کے لیے، اندازہ لگائیے آپ، 5 سال کی سزا ہے، اور خرچہ کتنا ہوگا آپ کو چھڑا کے لانے میں، اس سے اچھا ہے کہ آپ چھوٹے جانور کہیں اس میں کر سکتے قربان، ٹھیک ہے، تو بیٹر یہ ہے، صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر سہولت اور آسانی ہو تو ٹھیک، نہ ہو تو میں کہوں گا احترام کیجیے اس قانون کا اور چھوٹے جانور لائیے، اور ایک جانور اگر چھوٹا لائیں گے تو سارے گھر والوں کی طرف سے انشاءاللہ عزیز کفایت کر جائیں گا۔ السلام علیکم۔ جو 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے تو ایک روزہ رکھے تو اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہوں، ایک روزہ یا پھر 1 سے 9 تک 9 ذی الحجہ۔ میں نے سوال کیا کہ 1 سے 9 ذی الحجہ کے روزے 2 سال کے گناہ کفارہ ہے یا صرف ایک؟ تو یاد رکھیے 9 ذی الحجہ کا عرفے کا ایک روزہ 2 سال کے گناہ کفارہ ہے، لیکن آپ 1 سے لے کر 9 تک رکھتے تھے، تو اگر آپ 1 سے لے کے 9 رکھ سکے ٹھیک، نہ بھی رکھ سکے تو صرف ایک روزہ رکھنا ہے 9 کا، تو انشاءاللہ عزیز وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ फेस टू फेस ब्रदर जैद पटेल के साथ देखिए इस्लाम के आईने में दुनियावी सोच का सच, हर जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से i+ टीवी आज ही डिमांड करें। i+ टीवी फ्री टू एयर,
और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। i+ टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक हज्जन हक्का। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूल।